بسم اللہ الرحمن صدقہ فطر کیا ہے کہ آپ جتنے بچے پال رہے ہیں سب کی سر کا کیا نکالیں گے؟ جتنے بچے زیادہ ہوں گے صدقہ اتنا ہی زیادہ. صدقہ فطر شکرانے کا صدقہ ہے، جرمانے کا ٹیکس نہیں ہے کہ اتنے کیوں ہیں. یہ شکر ہے کہ ماشاءاللہ اتنے ہیں، تو تمہیں اللہ نے تمہارے ذریعے سے اتنے لوگوں کو کھلا رہا ہے، لہذا سب کی طرف سے شکر کے صدقہ نکالو کہ اللہ تو نے میرا ہاتھ اوپر رکھا اور مجھے اتنا کچھ دیا، اتنے بچوں کو کھلا رہا ہوں. اللہ نے کہا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کیونکہ کھلانا اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کی صفت، تو یہ تجھے اللہ نے توفیق دی کہ تو کھلا رہا ہے، لہذا اس کا شکر میں مزید پیسے تجھے جمع کرانے پڑیں گے. تو اس سے فیملی پلاننگ والوں کے نظریات پہ بولو بھائی. وہ کہتے ہیں 2 بچے نعمت ہیں، 2 بچے نعمت ہوتے تو 10 بچوں پہ شکرانہ کم ہوتا، 2 پہ زیادہ ہوتا کہ اتنی بڑی نعمت صرف 2 ہیں. اللہ نے کہا جتنے بچے ہیں ہر ایک کا شکرانہ الگ سے کہ اللہ یہ بھی ہے، یہ بھی تو نے مجھے نعمت دی، لہذا اس کا بھی 2.25 کلو گندم، یہ 2.25 دونوں قول ہیں علماء کے. اے اللہ یہ بھی تو نے مجھے دیا اور میں اس کو کھلا بھی رہا ہوں، تو اس کی طرف سے بھی کیا ہے؟ شکر کہ تو نے مجھے کھلانے کی توفیق. اور ہر سال یہ دوبارہ شکر ادا کرنا پڑے گا کہ اب تک ہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو صدقہ فطر میں ہمیں یہ تصور میں ملتا ہے کہ بڑا خاندان ہوگا تو صدقہ فطر زیادہ ہوگا، کیونکہ اللہ کی نظر میں بڑا خاندان یہ بہت بڑی نعمت. تو امید ہے آپ لوگوں نے ادا کر دیا ہوگا، نہیں کیا تو کر دیے گا، بہت ثواب ملے گا انشاءاللہ. صدقہ فطر جو ہے بہتر ہے عید سے پہلے دیں، لیکن عید کی نماز کے بعد بھی جائز ہے، وہ قضا نہیں ہوتا لیکن ثواب کم ہو جاتا ہے. صدقہ فطر دینے کا وقت کیا ہے؟ کیا فطرہ رمضان کے شروع میں دے سکتے ہیں؟ جی بالکل دے سکتے ہیں. عید سے پہلے دینا افضل ہے، لیکن رمضان سے پہلے بھی دے سکتے ہیں. روزے سے کیا تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ کیا رمضان میں روزہ رکھنے سے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ لیکن حدیث میں جو آتا ہے نا رمضان سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور تہجد اور قیام اللیل سے معاف ہوتے ہیں، تو اس سے علماء کہتے ہیں صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں. کبیرہ گناہ کے بارے میں اللہ کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے معاف نہیں ہوگا. اللہ اپنی رحمت سے کسی کو معاف کرنا چاہے تو اللہ پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، تو اس کی رحمت ہے، لیکن اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ کبیرہ گناہ جب تک توبہ نہیں کریں گے وہ معاف نہیں ہوتا. البتہ رمضان میں کبیرہ گناہوں سے توبہ کی توفیق عام طور پر مل جاتی ہے اگر کوئی چاہے. صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ صدقہ فطر ہر شخص پر واجب ہے یا صرف صاحب نصاب پر؟ نیز صدقہ فطر کا نصاب کیا ہے؟ عام آدمی اور امیر آدمی دونوں کے بارے میں بتا دیں. لیکن صدقہ فطر اس پر واجب ہے جس پر قربانی واجب ہے اور جو زکوٰۃ لے نہیں سکتا، یعنی جس پہ زکوٰۃ واجب ہے اس پہ تو بہرحال صدقہ فطر واجب ہے. یعنی 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک مالدار، ایک متوسط اور ایک غریب. مالدار جس پر زکوٰۃ دینا واجب ہو، متوسط جس پہ زکوٰۃ دینا واجب تو نہ ہو لیکن زکوٰۃ وہ لے بھی نہ سکتا ہو، اور غریب اسے کہتے ہیں جو زکوٰۃ لے سکتا ہو. تو یہ جو متوسط ہے نا، اس پہ زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوتی لیکن صدقہ فطر اس پہ واجب ہوتا ہے اور قربانی بھی واجب ہوتی ہے. متوسط کسے کہتے ہیں؟ یعنی درمیانہ طبقہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جن کے پاس 5 چیزیں کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو. 5 چیزیں کون کون سی؟ سونا، چاندی، تجارتی مال. تجارتی مال کا مطلب ہوتا ہے وہ سامان جو بیچنے کے لیے خریدا ہو آپ نے. اور چوتھی چیز ہے کیش اماؤنٹ. اور 5ویں چیز ہے وہ سامان جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتا ہو. تو کسی کے پاس ایسے 5 چیزوں میں سے 5 یا 4 یا 3 یا کوئی 2 یا کوئی ایک چیز کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتا ہے، جو میرا خیال ہے آج کل 70-80 ہزار روپے اس کی ویلیو چل رہی ہے. تو پھر ایسے شخص پہ صدقہ فطر واجب ہے. مثال کے طور پر سونا اگر آپ کے پاس ہے تو سمجھ لیں صدقہ، بشرطے کہ قرضہ نہ ہو. ایسا نہ ہو یہ چیزیں ہوں لیکن قرضہ اس سے زیادہ ہے تو پھر نہیں ہوگا. تو لم سم آپ یوں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کے پاس سونا ہوتا ہے، قرضہ بھی نہ ہو اس کے اوپر، پہلے یہ میں بتا دوں. تو سونا ہے جس کے پاس عام طور پر اس پہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس چاندی ہے ایک وافر مقدار میں 52.5 تولہ یا اس کے قریب اور سونا بھی ہو اس کے ساتھ، تو ابھی آپ پر صدقہ فطر واجب ہے. اگر آپ کے پاس کیش اماؤنٹ 70-80 ہزار تک کا پڑا ہوا ہے تو بھی آپ پر صدقہ فطر واجب ہے. اگر آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ سامان اتنا پڑا ہوا ہے، تجارتی مال پڑا ہوا ہے. تجارتی مال کا مطلب آپ کی دکان ہے، آپ نے بہت سارا سامان ڈالا ہوا ہے بیچنے کے لیے، تو اکثر وہ سامان کی ویلیو 70-80 ہزار تک ہوتی ہے. یا آپ کے پاس کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جو پورے سال استعمال نہیں ہو رہی، جیسے ایک پراپرٹی ہے، پلاٹ ہے، وہ نہ آپ نے کرائے پر دیا ہوا ہے نہ اس پہ گھر بنا ہوا ہے آپ کا، وہ ویسے ہی پڑا ہوا ہے، پورے سال استعمال نہیں ہو رہا وہ، تو اس پہ بھی آپ پر یعنی صدقہ فطر واجب ہے. تو یہ لمسم ایک اندازہ ہے صدقہ فطر کا. اور دینا کس کی طرف سے؟ اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے، اپنی طرف سے اور نابالغ بچوں کی طرف سے.